الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آج کی یہ مجلس اس امام معصوم کی شہادت سے صرف 3 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے، جس امام معصوم کی امامت کا آغاز ایک مسئلہ شرعی کے بیان سے ہوا تھا. جیسا کہ ہر سال میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے غم کے یہ سارے دن یہ پہلی محرم سے آج ربیع الاول تک ایام عزا کے نام سے مشہور ہے، اور جس میں ہم کربلا والوں کا ماتم کر کے کربلا کے وارث اپنے چوتھے امام سید الساجدین کو پرسہ دیا کرتے ہیں، اور اصل میں تو کربلا کا ذکر یا کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہم پہلے 10 دن کرنے کے بعد 11 محرم سے لے کے ایام عزا کی آخری مجلس تک کوفہ و شام کے ان اسیروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کی قیادت میرا یہ چوتھا امام کر رہا تھا. اور عجیب بات یہ کہ اسی چوتھے امام کی امامت کا آغاز پروردگار عالم نے ایک مسئلے کے بیان سے کروایا. ظاہری اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ پوچھنے کا وقت چوتھے امام کی امامت ہے. خیمے جل رہی، گھر والوں کے لاشیں پڑے ہوئے، اشقیا لوٹ مار میں مشغول، بچوں کے تماچے لگ چکے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی، اور میرا چوتھا امام بیماری اور غشی کے عالم آنکھیں بند کیے ہوئے. یہ تو وقت ہی نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے. ہمارے یہاں عام حالات میں اگر کبھی کوئی پریشانی کا وقت آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھیے. کیا یہ بھی کوئی مسئلے کا وقت؟ عام حالات میں آپ مسئلہ بتائیے. لیکن اس وقت کہیں ہنگامہ ہو جائے، کہیں فساد ہو جائے، کہیں گھر جلائے جا رہے ہوں، کہیں بستی لوٹی جا رہی. ارے اگر کسی گھر میں فقط کوئی ایک غم اور صدمہ نازل ہو رہا، کسی ماں کا جوان بیٹا مر رہا، کسی جوان عورت کا سہاگ اجڑ رہا، اور اس وقت اگر کسی مسئلہ شرعی کو بیان کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ ذرا سی بے تکی اور بے وقت کی بات لگتی ہے. اور پروردگار نے بھی ایک عجیب نظام قائم کیا کہ باقی تمام ائمہ معصومین کہ جن کی امامت یقیناً ہر امام کی امامت شروع ہوتی ہے اس وقت جب اس سے پہلے والے امام کو زہر دے کے یا تلوار سے شہید کیا گیا. لیکن اس شہادت کے واقعے کے بعد باقی گھر والے اطمینان سے اور خیریت کے ساتھ اس وقت اگر کسی امام کی امامت مسئلے کے بیان سے شروع ہو تو اتنا عجیب نہ لگے. لیکن چوتھے امام کی امامت دراصل
یہ خود ایک بہت اہم پیغام تھا قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر چیز بھول جاتے ہیں، کربلا کبھی نہیں بھولتے۔ یہ ایک عجیب فطرت اور ایک عجیب مزاج ہے کہ کوئی بھی مومن یا مومنہ وہ ہر چیز بھول جائے گا لیکن کربلا اور عاشور کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے تو ایسے ایسے عجیب واقعات دیکھے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو ماننا بھی چھوڑ چکے ہیں، خاص طور پر مغربی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے امریکہ یا یورپ چلے گئے جب مسئلے مسائل اور دین کا اتنا رواج انڈیا اور پاکستان میں بھی نہ تھا، تو کہا کفرستان کے اس ماحول۔ آج تو ماشاءاللہ وہاں مسجدیں ہیں، وہاں امام باڑے ہیں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، ہر جگہ علماء ہیں، عزاداری ہے، سب کچھ۔ آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، 35 سال پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن اس ماحول کے اندر اس طرح سے گھل مل گئے کہ نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ اسلام یاد رہا، نہ دین یاد رہا، نہ ایام ازا یاد رہے، لیکن ایک عاشور کا دن 200 اور 300 میل سے، اور وہ انتہائی شدید برفباری کے درمیان ڈرائیو کر کے عاشور کے دن ہر مومن پہنچ جاتا۔ پروردگار کی طرف سے خود یہ ایک انتظام کہ ہر چیز بھول جانے والا عاشور کو کبھی نہیں بھولے، اور جس کو عاشور یاد رہے گی اس کو یہ بھی یاد رہے گا کہ اس عاشور کے دن جو مشکل ترین وقت اہل بیت رسالت پہ آیا، وہ شام غریبہ کے وہ مصائب تھے جن کا آغاز خیمے جلنے سے ہوا، اور ادھر خیمے جلے، اور ادھر پہلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ زینب کبریٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، سید الساجدین کے کندھے کو ہلا کے ایسا مسئلہ شرعی پوچھ رہی جو ہر سال میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک عام طالب علم بھی جانتا کہ بیٹا سجاد ایک طرف خیموں میں آگ ہے، دوسری جانب ہمارے سروں پہ چادر بھی نہیں، اب بتاؤ کہ مسئلہ شرعی کیا اس آگ میں جل کے مرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور اگر اس وقت پردے کا حکم معاف اور ساقط ہے اور ہمیں باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اگر کربلا کی سیدانیوں اور بیویوں کے لیے پہلی چیز آسان تھی، دوسری چیز مشکل تھی۔ اگر آگ میں جل کے مر جانے کی بات کہی جاتی تو یہ آسان تھا، اور اگر یہ کہا جاتا کہ بغیر چادر کے اب نامحرموں کے درمیان چلی جائیے یہ مشکل ہے۔ لیکن اس وقت کا میرا موضوع نہ پردے کی اہمیت ہے اور نہ خاندان اہل بیت کی خواتین کا مزاج بتانا صرف یہ ہے کہ معمولی سا مسئلہ شرعی، سجاد بیٹا تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہے، اس کا جواب دے۔ اور میرے مظلوم آقا جو اپنے بابا کی شہادت کے فوراً بعد اسی منٹ اسی سیکنڈ امام بن گئے، اپنی امامت کی جو سب سے پہلی ہدایت ہمیں کی وہ ایک مسئلہ شرعی تھا، نہ صحیفہ کاملہ کی کوئی دعا تھی، نہ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ تھا، نہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر تھی۔ تو کربلا کو یاد کرنے والوں اور کربلا کے نام پر 68 دن تک صف ازا پہ آ کے بیٹھنے والوں کو یہ پیغام کربلا کا امام دے رہا، ایک طرف کی اہمیت اور دوسری جانب یہ بھی بتا دیا کہ مسئلہ بھی حرکت و ناقص سے نہیں پوچھا جائے گا۔ زینب کبریٰ تو بے شک مسئلے کو جانتی، لیکن یہ بتا دیا کہ مسئلے کو پوچھنے کی اہمیت کتنی زیادہ۔ اسی جملے سے میں اپنی آج کی مجلس کا وہ حصہ شروع کر رہا جو ہر سال اس مجلس کا اہم ترین حصہ ہوتا، یعنی خواتین کے وہ سوالات جو تحریری صورت میں یا زبانی صورت میں مجھے بھیجے گئے۔ پہلے ان کا جواب، گزشتہ سالوں میں تو یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، آج یہ سوال خاص سے کم لگ رہے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب کے بعد بھی ہمارے پاس
جو اب تک میں نے بات کہی ہے اسی حوالے سے وہ 3 اور نقطوں کی وضاحت کا موقع ملے گا. سوال نمبر 1 کہ کیا نماز شب کی 8 رکعت کو جس طرح ظہر اور عصر کے قضا میں بدل دیتے اسی طرح مغرب اور عشاء کے قضا بھی ان کی جگہ پڑھ سکتے؟ دیکھیے نماز شب جو اصل ہے وہ تو وہی 2 رکعت کر کے پہلے 8 رکعت نماز شب اور 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. اور نماز شب کا ثواب اور فضیلت تو اسی طرح سے پڑھنے میں. لیکن کیوں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس آدمی کا قضا نمازیں وہ پہلے اپنی قضا نماز کو پڑھے اور اس کے بعد پھر سنت نماز پڑھے. اس لیے ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر لوگوں نے یہ طریقہ کار خود سے اختیار کر لیا. خود سے یہ بجائے نماز شب کے 8 رکعت سے اپنی قضا نمازیں اس کے بدلے میں پڑھتے ہیں جس کا ثواب بھی زیادہ ہے جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے. لیکن اس میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ظہر اور عصر ہی کی قضا پڑھی جائے. اس میں ظہر اور عصر کے بدلے میں مغرب عشاء کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کی بھی 4 قضا پڑھ سکتے ہیں. کسی دن ظہر عصر کی پڑھیں, کسی دن مغرب عشاء کی پڑھیں, کسی دن فجر کی پڑھیں, وہ سب آپ کی مرضی. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج 2 نماز مغرب کی قضا پڑھ لیں اور 1 فجر کی, 3 اور 3 6 اور 2 8 ہو گئے. اور کل کے دن 2 جو مغرب آج پڑھی تھی اس کی عشاء جو رہ گئی وہ کل کے دن پڑھ لیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بالکل 8 رکعت ہو, وہ 8 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. 8 سے کم نہیں ہونی چاہیے تاکہ نماز سب کا حساب چلے, لیکن 8 سے زیادہ بھی ہو سکتی. جیسے ہمارے یہاں اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ نماز شب قدر میں بھی ہوتا. اصل میں تو شب قدر 100 رکعت سنت نماز بتائی گئی ہے 2 رکعت کر کے, یعنی 50 نماز. ایسا کسی حدیث اور روایت میں نہیں کہ وہ 100 رکعت کے بدلے میں 6 دن کی قضائے عمری پڑھو. لیکن وہی اصول کہ جب قضا نماز باقی ہے تو پہلے اس کو پڑھ لینے کا ثواب بھی زیادہ اور وہ احتیاط کے قریب بھی. تو لوگ 100 رکعت کی نماز کے بدلے میں 6 دن کی قضائے عمری پڑھتے ہیں, لیکن وہ 6 دن کی قضائے عمری 100 رکعت نہیں بنتی, 102 رکعت بنتی. تو 100 کے 102 ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے مغرب عشاء کی قضا پڑھیے لیکن پھر وہ تو 7 رکعت بنے گی, تو اب اس کو 8 تو نہیں کر سکتے, 9 کر سکتے, اس کے ساتھ ایک فجر کی قضا بھی ملا دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ خالی ظہر عصر کی قضا ضروری نہیں ہے, بلکہ کوئی سی بھی قضا نماز آپ اس 8 رکعت کے بدلے میں پڑھ دیجیے. اب وہ چاہے 8 رکعت ہو چاہے 8 سے 1-2 رکعت زیادہ ہو جائے. اگلا سوال تھوڑا سا اس پہلے سوال میں اس کا جواب آ گیا. کیا قضا نمازوں میں اس طرح سے کرنا صحیح کہ پہلے سارے مغرب کی قضا نماز پڑھیں اور پھر تمام عشاء کی؟ جی ہاں, اگر ایک آدمی اپنی نمازیں قضا نمازیں خود پڑھ رہا تو اس میں یہ طریقہ بالکل صحیح. 2 طریقے ہو سکتے, ایک تو یہ ہے کہ مغرب عشاء پہلے دونوں ملا کے قضا کرے, پھر اس کے بعد پھر مغرب عشاء, پھر مغرب عشاء. لیکن یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو 3 مہینے کی قضا نمازیں پڑھنا تو پہلے 3 مہینے کی پوری مغرب ہو جائے اور اس کے بعد پورے 3 مہینے کی پوری عشاء ہو جائے. یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمارے پرانے مجتہدین اس بات کے قائل تھے کہ قضا نمازوں میں ترتیب ضروری. ترتیب کا مطلب یہ ہوتا کہ جو نماز پہلے قضا ہوئی پہلے اس کو پڑھا جائے اور جو نماز اس کے بعد قضا ہوئی اس کو پھر بعد میں پڑھے. اگر یہ والا فتویٰ چل رہا ہوتا
اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ والا فتویٰ کسی مرجع کا ہو بھی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ اب تک ختم نہیں ہوا. تو اگر ترتیب والا فتویٰ کبھی آ جائے جو پہلے تھا، اس میں یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ پہلے ساری مغرب پڑھنی اور پھر ساری عشاء. کیوں؟ جب آپ نے پیر کی مغرب پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ منگل کی مغرب پڑھنے جا رہے تو ترتیب والے فتوے کے اعتبار سے یہ غلط. اس میں یہ کہ پیر کی مغرب پڑھی تو پیر کی عشاء پہلے ہوگی پھر منگل کی نمازیں شروع ہوگی. تو اس میں یہ تھا کہ جو نماز پہلے قضا ہوئی جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے اس کے بعد والے دن کی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہیں تھا. اس مسئلے کو کہتے ہیں ترتیب والا مسئلہ، جو ہمارے پرانے مراجع کے پاس واجب تھا. اور ابھی بھی بعض وہ مجتہدین جو ابھی مرجع تو نہیں بنے وہ یہ فتویٰ دیتے، لیکن اس وقت کے حالات میں جن جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ قضا نمازوں میں ترتیب واجب نہیں. اس میں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ پہلے ساری مغرب پڑھ لی اور پھر ساری عشاء پڑھ لی. لیکن ایک سوال اس میں پوچھا بھی نہیں گیا اور ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا، ایران عراق میں اس پہ عمل ہوتا، تو اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں، تفصیل میں نہ جاؤں. لیکن مرحوم کی قضا نمازیں جو پڑھوائی جاتی ہیں اس میں کبھی اس طریقے میں پرابلم آ سکتا ہے. ہمارے یہاں تو مرحوم کی قضا نمازوں کا طریقہ یہ کہ اگر کسی مرحوم کی ہمیں 5 سال کی قضا نماز پڑھوانا تو ہم نے کسی عالم کو یا کسی آدمی کو اجرت دے دی کہ 5 سال کی پڑھ لینا. لیکن ایران عراق میں ایک رواج یہ کہ وہ یہ سوچتے ہوئے کہ ایک آدمی اگر پڑھے گا مرحوم کی نماز تو وہ زیادہ ٹائم لگائے گا اور مرنے والے کا گناہ جلدی سے جلدی معاف ہو، وہ یہ کرتے ہیں کہ بجائے ایک کے 5 آدمیوں کو قضا نماز دے دیتے ہیں. یہ ایک مرحوم کی نمازیں 5 سال کی انہوں نے 5 آدمیوں میں تقسیم کر دی. تو اس میں اگر یہ طریقہ ہو کہ ایک آدمی سے ہم کہیں کہ تم ساری مغرب پڑھ لو مرحوم کی اور دوسرے سے کہیں کہ عشاء پڑھ لو، وہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ عشاء اس وقت تک نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ یقین نہ ہو کہ پہلے اس آدمی کی مغرب ہو چکی. لیکن وہ مسئلہ ہمارے یہاں رائج بھی نہیں اور سوال میں پوچھا بھی نہیں گیا، اس لیے میں خالی ایک اشارہ کر کے کہ اگر مرحوم کی نمازیں مختلف آدمیوں میں بات دی گئی تو اس میں یہ والا طریقہ غلط ہو جائے گا. بس آگے بڑھتا ہوں. آپ کے اصل مسئلے کا جواب تو یہ کہ اپنی قضا نمازیں اگر کوئی پڑھ رہا تو اس میں یہ بالکل اجازت، اور یہی اجازت ظہر اثر میں بھی کہ پہلے ساری ظہر کی نمازیں پڑھ لی اور پھر ساری عصر کی نمازیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا واجب نماز کے قنوت میں عربی دعا کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے؟ واجب نماز کے قنوت میں اپنی زبان میں دعا مانگنا مکروہ. مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ حرام بھی نہیں اور نماز بھی غلط نہیں. البتہ تھوڑا ثواب نماز کا سب ہوتا ہے، لیکن نماز صحیح بھی رہتی ہے اور اس کا ثواب بھی باقی رہتا. یہ تو ذرا سا میں نے اس کو ٹیکنیکل کر دیا. مختصر جواب یہ ہے کہ جی ہاں، واجب نماز کے قنوت میں بھی عربی کی مختصر دعا پڑھنے کے بعد خالی سبحان اللہ ہی پڑھیں، اس کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے. سنت نماز میں تو خیر بغیر کسی اشکال اور بغیر کسی کراہیت کے یہ عمل جائز ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے مرحوم والدین کے لیے یہ شک ہو کہ کیا ان پر کسی کا قرضہ تو باقی نہیں، اور اس کا یہ شک 1-2 جاننے والوں کے بارے میں ہو کہ شاید میرے والدین نے ان سے کچھ لیا، تو کیا ان سے پوچھنا ضروری؟ اور اس کے بعد آپ نے آگے تفصیلات جو لکھی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے جو پہلے مرحلے ہی میں اس کا جواب واضح. جب شک ہو رہا ہے تو شک میں کوئی ذمہ داری نہیں، نہ ان سے پوچھنا ضروری ہے نہ تحقیق کرنا واجب ہے.
البتہ اگر وہ لوگ خود آ کے یہ دعویٰ کریں تو مسئلہ ذرا بدل جائے گا. اچھا ضمنی طور پہ میں یہ بتا دوں، اگرچہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ آج سوالات کے جوابات ٹو دا پوائنٹ دیے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تفصیل نہیں چاہیے، لیکن پھر میں تھوڑی سی اس میں ایک تفصیل بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ویسے تو اولاد پر والدین کے قرضوں کی ادائیگی واجب ہی نہیں. یعنی جہاں تو آپ نے مسئلہ پوچھا کہ ہمیں شک ہے کہ شاید والدین نے کسی کا قرضہ لے رکھا، یہاں آپ کو معلوم نہیں، پتا بھی ہے کہ ہمارے والدین پہ کسی کا قرضہ، تب بھی اولاد پر والدین کے قرضوں کی ادائیگی اپنی جیب سے کرنا واجب نہیں. صرف ایک نماز اور روزہ ہے، وہ بھی صرف بڑے بیٹے پر واجب. اس کے علاوہ خمس، زکوٰۃ، حج، قرضے یہ اولاد سے اپنی جیب سے کرنا اس وقت بھی واجب نہیں جب یقین بھی ہے کہ والدین پر یہ ذمہ داری ہے. ہاں اگر والدین کو چھوڑ کے گئے تو انہی کے مال میں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی واجب اپنی طرف سے بھی. یہ جو آپ کا مسئلہ تھا کہ یہاں تو آپ کو یقین بھی نہیں ہے، خالی شک کے عالم میں کوئی ذمہ داری آپ پہ نہیں آتی. یہاں تک کہ اگر جن لوگوں کے بارے میں اندازہ ہے ان سے پوچھنا آسان بھی، تب بھی پوچھنا واجب نہیں. آپ نے تو لکھا کہ ان سے پوچھنا بڑا مشکل ہو رہا. اگلا سوال کہ کیا غیر مومن کے لیے نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں، اور ایک غیر مومن کے لیے مومن کیا کیا عمل انجام دے سکتا ہے؟ جواب، غیر مومن کی دو قسمیں. ایک غیر مومن وہ جو دشمن اہل بیت کھلم کھلا، اس قسم کے غیر مومن کے لیے جو اسلام کی اصطلاح میں کافر کہلاتے ہیں، کوئی اہل بیت کو امام نہ مانے، بس ایک بزرگ شخصیت مانے، اس سے وہ کافر نہیں بنتا، وہ غیر شیعہ بنتا ہے، یعنی وہ غیر مومن کہلاتا ہے لیکن رہتا مسلمان. جیسا کہ اکثریت مسلمانوں کی یہ کہتی ہے کہ ہم بھی حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ویسے نہیں تھے کہ جیسے آج شیعہ لوگ کہتے. یہ الگ غیر مومن، ان کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اور اس کو میں ابھی بتا رہا ہوں. لیکن وہ والا غیر مومن جو چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، ہماری شریعت کے اعتبار سے وہ کافر، یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھے، عداوت رکھے یا ان کو برا کرے. ایسے غیر مومن کے لیے تو اصل میں غیر مسلم کوئی نیکی کا عمل آپ نہیں کر سکتی. لیکن جو عام طور پہ غیر شیعہ حضرات ہوتے جو اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتے لیکن بہرحال ان کا نام لیتے، ان کے لیے آپ نیکی کا ہر عمل کر سکتی، چاہے وہ نماز وحشت قبر ہو، چاہے وہ ان کی کوئی قضا نماز پڑھوانا ہو، چاہے وہ ان کے نام پہ سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، اور چاہے کوئی اور کسی قسم کا عمل ہو. بلکہ ایسے غیر مسلم بھی جو اسلام یا مسلمانوں کے دشمن نہیں، ان سب کے لیے مراجع نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نیکی کے کام کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ پاکستان میں ہیں اس لیے ہمیں زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن ہندوستان میں سنا ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم اور ہندو جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا جو عقیدت سے جلوس اور مجلس میں آتے ہیں، وہ بھی نہیں، عام سے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ان کا وہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے دشمنی بھی نہیں رکھتے. ایسے غیر مسلموں کے لیے بھی نیکی کے کام کی اجازت ہے. یہ تو بہرحال پھر بھی مسلمان ہے اور دشمن اہل بیت نہیں ہے، تو نماز وحشت بھی آپ انجام دے سکتی، اور بھی جو مرحوم کے لیے کتابوں میں نیک عمل لکھے ہیں وہ سب ایسے غیر مومن کے لیے بھی انجام دیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال، کہ میڈیکل کے طالب علموں کو انسانی اسکیلیٹن کو کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کی وجہ سے چھونا پڑتا، تو کیا ان کو غسل مسح میت کرنا ہوگا؟ اب یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ذرا سی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت پڑ سکتی، لیکن چونکہ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ جواب مختصر ہے، تو میں دونوں طرح کے جواب دے رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے سوال میں خود ہی کہہ دیا کہ اگر ہم بغیر دستانے کے چھوئے، دستانے کے ساتھ اگر چھوا جائے تو اس صورت میں تو غسل مسح میت واجب نہیں، اور آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے، تو حتی الامکان یہی کوشش کی جائے، لیکن اگر بغیر دستانے کے چھونے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ حرام تو نہیں ہے، چھو تو سکتے ہیں۔ اب اگر خالی ہڈیاں چھوئی گئی تو آغاز ہوئی کے فتوے میں تو غسل مسح میت واجب نہیں تھا، باقی مراجع کے نزدیک غسل مسح میت واجب، لیکن آغاز کوئی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط کے انتہائی قریب ہے کہ غسل مسح میت کریں، لیکن بہرحال ان کے فتوے میں غسل مسح میت نہیں تھا، ایسی ہڈی کو چھونے سے جس سے ذرا سا بھی گوشت نہیں، لیکن باقی مراجع خصوصاً امام خمینی اور آغا خامنہ ان کے نزدیک غسل مسح میت واجب۔ ایک سوال یہ ہے کہ منت مانگنے کا شرعی طریقہ مختصر بتا دیں۔ منت مانگنے کے شرعی طریقے میں اگر مردوں میں یہ سوال پوچھا جاتا تو میں 2 باتیں بتاتا، عورتوں میں 3 باتیں۔ منت مانگنے کے شرعی طریقہ ویسے تو اس میں صرف 2 ہی چیزیں، یہ نمبر 1، منت جو مانگی جائے تو یہ ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جس میں زبان کو ہلانا اور پورا جملہ زبان پہ لانا ضروری ہے، لیکن شریعت میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خالی آپ نے دماغ میں ایک چیز سوچی وہ کافی، جیسے تمام نیت، چاہے نماز کی نیت ہو، چاہے روزے کی نیت ہو، چاہے حج کی نیت ہو، چاہے غسل کی نیت ہو، چاہے وضو کی نیت، کاروبار، ایک چیز خریدنا ہے، ایک چیز بیچنا، آپ نے ایک چیز اٹھائی، دکاندار کو قیمت دی اور چلے گئے۔ اچھا، بہت پرانے مرجع اس میں کہتے تھے کہ کاروبار میں بھی زبان سے کہنا ضروری کہ میں نے بیچا، میں نے خریدا، لیکن بہرحال یہ فتویٰ تو نہ ہونے کے برابر۔ تو بہت ساری چیزیں شریعت میں ایسی ہیں کہ آپ کی نیت پہ دار و مدار، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اپنی زبان کو ہلانا لازم، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہوگا۔ اس میں نمبر 1 ہے نماز۔ نماز دل ہی دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتی، باقاعدہ زبان کو حرکت میں آنا۔ نمبر 2 نکاح، لڑکا اور لڑکی اور ان کے والدین کے راضی ہونے سے شادی نہیں ہوتی، باقاعدہ زبان کو ہلا کے جملہ اور صیغہ پڑھنا پڑتا۔ نمبر 3 طلاق، خالی لکھ کر دینے سے یا اشارہ کرنے سے نہیں ہوتی، صیغہ پڑھنا ہوتا۔ اور نمبر 4 منت اور قسم، یہ خالی سوچنے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا جملہ زبان پہ لانا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز منت میں یہ ہے کہ اس کے جملے کو زبان پہ لا، اور دوسری چیز یہ کہ منت کے جملے میں لفظ اللہ ہونا ضروری ہے۔ اگر لفظ اللہ منت کے جملے میں نہیں تو وہ منت نہیں مانی جائے گی اور اس کا پورا کرنا آپ کے لیے واجب نہیں۔ تو یہ 2 چیزوں کو ملائے تو خلاصہ یہ بنا کہ یہ ہے منت کا طریقہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ سے نظر کرتی ہوں، میں اللہ سے منت مانگتی ہوں، یا میں اللہ سے فلاں کام کروں گی۔ نظر اور منت بھی نہ کہے، خالی اللہ کے لیے۔ اصل میں تو عربی میں ہے للہ علیہ،
اصل لفظ جو شریعت میں آیا وہ عربی کا لفظ ہے، للہ علیہ، لیکن نماز، نکاح اور طلاق میں زبان پہ بھی لفظ لانا ہے اور عربی لفظ لانا۔ منت میں یہ ہے کہ زبان پہ تو لفظ لانا، لیکن آپ اردو میں بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو اب اردو میں کیا کہا جائے گا؟ میں اللہ کے لیے، یا میں اللہ سے نظر کرتی ہوں، یا میں اللہ سے منت مانگتی ہوں۔ نظر، منت یا کے لیے، ان تین میں سے کوئی ایک لفظ لائیں گے، لیکن اللہ ضروری۔ اس سے آگے اب آپ کی جو منت، تو مختصر طریقہ یہ ہوا کہ مثلاً آپ کا میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گی اگر فلاں کام ہو گئے، یا میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گی اگر فلاں کام ہو گئے، یا میں اللہ سے منت مانگتی ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گی اگر فلاں کام ہو گئے۔ لفظ اللہ کا زبان پہ آنا ضروری، البتہ چاہے یہ لفظ اللہ عربی میں ہو، چاہے خدا کہیے، چاہے گاڈ کہیے، جو بھی جس زبان کا بھی لفظ ہو۔ اچھا، اب ایک بات اور واضح رہے کہ منت ائمہ معصومین کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے لفظ اللہ کے ذریعے۔ میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں امام حسین کے نام پہ مجلس کروں گی۔ میں اللہ سے منت مانگتی ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حضرت قاسم کی مہندی نکالوں گی مثلا۔ لفظ اللہ زبان پہ آنا ہے، بات اللہ سے کرنا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زیارت، تہجد، تلاوت قرآن، نظر، نیاز، مجلس، ماتم، جو بھی آپ کا دل چاہے کرو۔ تو پہلا مسئلہ تو منت کا یہ بنا کہ منت کے لیے زبان پہ اللہ کا نام لانا ضروری۔ منت کے لیے دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ منت صرف ایسے کام کی مانی جا سکتی جس کا کرنا اسلام میں بہتر، یعنی منت ماننے کا مطلب کیا کہ بھئی آپ کی جو پریشانی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ اللہ کو کیا دیں گے؟ وہ ایسا کام ہونا چاہیے جس کا کرنا بہتر۔ ایسے کام کی منت نہیں مانی جا سکتی جس کا کرنا بہتر نہیں ہے یا مکروہ۔ تو حرام کام کی منت نہیں ہوتی، مکروہ کام کی منت نہیں ہوتی۔ منت ہمیشہ ایسے کام کی ہوگی جو شریعت کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے ایک اچھا کام ہے۔ سنا، اگر کوئی یہ منت مانے کہ میں آدھے دن کا روزہ رکھوں گی، تو اسلام میں آدھے دن کا روزہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ منت غلط ہوگی۔ اگر کوئی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شام میں ننگے سر جاؤں گی، یہ منت غلط ہوگی، کیونکہ ننگے سر لوگوں کے سامنے جانا اسلام میں حرام عمل۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم دوسرا مسئلہ کہ صرف اسی کام کی منت مانی جائے گی جو اسلام میں اچھا۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک انسانی پتلا بنا کر علی اصغر کے گہوارے پہ چڑھاؤں گی، کیونکہ شریعت میں انسان کی تصویر بنانے تک کی تو اجازت، لیکن مجسمہ بنانے کی اجازت نہیں۔ مجسمہ، اسکلپچر، جس کا ایک جسم ہوتا، تو یہ والی منت غلط ہے۔ اب اس کے اندر پھر مثالیں تو سینکڑوں نکلیں گی، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ صرف مختصر اور پورا پوائنٹ جواب دے، اس لیے اتنا ہی کافی۔ یہ 2 باتیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ منت میں زبان پہ اللہ کا نام لے کر جملہ لانا ضروری، خالی آپ نے دماغ میں سوچا وہ منت نہیں۔ زبان پہ آپ ایک جملہ لائیں، آپ نے کہا کہ اگر مجھے روزگار مل گیا تو میں 2 روزے رکھوں گی، یہ بھی منت نہیں، کیونکہ اس میں لفظ اللہ نہیں آیا۔ اگر تو روزے کا لفظ آ گیا، نماز کا لفظ آ گیا، تو زبان پہ جملہ آئے اور اس میں اللہ کا نام ہونا ضروری۔ اس کو مختصر کر کے شریعت میں کہتے ہیں کہ منت میں صیغہ شرعی ہونا چاہیے۔ صیغے کا مطلب زبان پہ لفظ آئے، شرعی کا مطلب یہ کہ اس میں اللہ کا نام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کام کی منت مانی جائے جس کا کرنا شریعت کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر منت مانے تو اسے اپنے شوہر سے اجازت لینا۔ تو کنواری لڑکیاں، انہیں اپنے باپ سے اجازت نہیں لینا،
بیوہ عورتیں انہیں کسی سے اجازت نہیں لینا. شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر منت ماننا جو ہے وہ غلط ہے. اچھا اس مسئلے کے اندر پھر مراجع کے فتوے کے اعتبار سے شقیں بہت نکلیں گی، لیکن اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ شوہر کی اجازت فقط اس وقت لی جائے جب اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور کچھ اور کہتے لیکن بہرحال کام مسئلہ یہ کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے. تو پتہ نہیں یہاں یہ مسئلہ آپ لوگوں کو یاد رہا کہ نہیں یاد رہا، آپ کو ضرورت تو پیش نہیں آتی ہے، لیکن علامہ جوادی اکثر یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ جانے والا چاہے تو ابو ظبی سے اپنا احرام باندھ سکتا نظر کر کے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت یہاں پڑتی نہیں، کیونکہ یہاں سے جتنے لوگ ہیں پہلے مدینہ جاتے ہیں. کراچی سے ہمیں اس کی ضرورت ہر سال پڑتی ہے، اس سال بھی پڑی، تو وہاں آپ کو خاص یاد دلانا پڑتا کہ احرام کی نظر جو اسلام میں یہاں ضروری ہو گئی، اس میں بھی شوہر سے اجازت لینا پڑے گی. تو مختصر ترین یہ دو مسئلے تھے، اور اس کے بعد تو آپ توضیح میں دیکھیے تقریباً 20-22 اس کے مسئلے بنتے. ایک سوال یہ ہے یہ جو سوال ہے یہ ان مسئلوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ کر ہمیں زیادہ معلومات سے روکا گیا ہے کہ یہ مسئلہ تمہارے سمجھنے کا نہیں ہے، تمہاری ضرورت کا نہیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ائمہ کی ارواح جنت میں ہے یا اس دنیا میں؟ اگر وہ جنت میں ہے تو ہماری مجلس کی شرکت کے لیے کیا جنت سے آتی؟ اور کیا خواتین کی مجالس میں بھی امام زمانہ آتے ہیں؟ اور اگر جنت سے آتے ہیں تو وہ آخرت والی جنت ہے یا برزخی جنت؟ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جوار رحمت جوار جناب سیدہ اس میں ہمارے مرحومین کو جگہ ملے، تو کیا یہ آخرت کی جنت ہے؟ اور کیا نیک مومنات کی روح جنت میں ہوتی ہے جہاں جناب سیدہ رہتی؟ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ نہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اور نہ ابھی تمہاری سمجھ میں آ سکتا. لیکن بہت ہی مختصر اس کا جواب یہ کہ کئی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ ایک وقت میں معصومین کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے وہ جنت میں بھی ہیں اور جہاں بھی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جوار رحمت اور جوار جناب سیدہ میں جگہ بھی، اس کا مطلب یہ کہ وہ جہاں ہیں ہمارے مرنے والے کی روح بھی وہاں جائے. البتہ تو آخرت والی جنت تو قیامت کے بعد شروع ہوگی. ابھی جو بھی جنت ہے وہ برزخ والی جنت، جو چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ سورہ یاسین میں جو وہ واقعہ ہے بالکل شروع میں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے یوسف نجار دنیا سے گئے اللہ نے ان کو جنت میں جگہ دی تو وہ برزخی جنت، یعنی وہ آخرت والی جنت نہیں، آخرت سے پہلے بھی اللہ نے ایک جنت بنائی. ہمارے مرنے والے اگر نیک ہیں تو وہاں جاتے ہیں، معصومین وہاں ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان بھی رہتے ہیں. اور جہاں تک امام زمانہ کا تعلق ہے یقیناً وہ خواتین کی مجلسوں میں بھی تشریف لاتے ہیں. آئیے اب اس کے بعد کے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بخشش کا تعلق کن چیزوں سے، اعمال سے یا عقیدے سے؟ دونوں سے. البتہ دونوں میں بخشش کا طریقہ الگ ہے. اعمال کی بخشش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ صحیح، عمل میں کوئی خرابی تھی تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کے وہ عمل کی خرابی کو اللہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے عمل اچھے عقیدے میں خرابی
تو وہ جو اچھا عمل ہے اس کا بھی اس سے ایک فائدہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے بھی اس کی ایک بخشش ہوگی، لیکن عقیدہ تو اس کا غلط، تو غلط عقیدہ والا جنت میں تو نہیں جا سکتا. تو عقیدے کی خرابی ہے لیکن بخشش یہ ہوگی کہ یا تو اس کے جہنم کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا، یعنی جیسا اس کا عقیدہ ہے ویسا ہی عقیدہ اس کی ساری قوم کا ہوگا. ان لوگوں کو جتنا عذاب مل رہا ہے اس کا عذاب ان سے آدھا یا 1/4 یا خالی 10% رہ جائے گا. اور کبھی یہ بھی روایتوں میں آیا کہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، مثلا مشرک تھا لیکن اس کی بخشش ہو گئی اور وہ جنت میں تو نہیں گیا، جہنم سے نکلا ہے. اور مقام اعراف، قرآن کریم کے 7ویں سورے کا نام بھی سورہ اعراف ہے. اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ، وہاں کے کچھ ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جو جنت میں جانے کے حقدار تو بن رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن عقیدے میں خرابی ہے، جنت میں مشرک نہیں جا سکتا. اس لیے ان کو اعراف سے رکھا جائے گا کہ جنت جیسا تو نہیں مگر وہاں کوئی عذاب بھی نہیں. جیسا کہ مشہور ہے کہ نوشیروان چونکہ بہت ہی عادل تھا، یہ والی حدیث ضعیف حدیث ہے لیکن مشہور، اس لیے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے تو بچائے گا لیکن جنت میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ مشرک تھا. یا حاتم طائی مسلمان تو نہیں تھا لیکن سخی تھا، سخاوت ایک بہت ہی اچھی نہیں تھی. اسی طریقے سے بعض غیر مسلم اہل بیت اطہار کی عزاداری کے حوالے سے یا اہل بیت اطہار کے شیعوں کی مدد کے حوالے سے ایسے بنے کہ اب ان کی بخشش ہو گئی لیکن جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ مشرک. تو بخشش کا تعلق عمل سے بھی ہے عقیدے سے بھی. البتہ عمل کے اندر جو بخشش ہوگی تو یہ آدمی جنت میں آئے گا. عقیدہ اگر خراب ہے اس میں جو بخشش ہوگی تو وہ جہنم سے یا نکل کے اعراف میں آئے گا یا جہنم کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا رسول نے اور ائمہ طاہرین نے پڑھا تھا؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو دلائل دیجیے. بہرحال یہ سوال تو کچھ اس انداز سے پوچھا گیا جیسے میں کسی جرم میں کورٹ میں کھڑا ہوں اور اب جج مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم دلائل دو. مسئلہ شرعی کے اندر جو مرجع کا فتویٰ ہے وہ ہم کو ماننا پڑتا ہے. ہاں دلائل وغیرہ تو نہیں مانگے جاتے. یہ باتیں چھوڑ دیجیے. تو نماز آپ پڑھتی ہیں جس میں حصے میں اختلاف ہے کہ نماز کے اندر الحمد کے بعد ہم قل واللہ کا سورہ پڑھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پڑھنا چاہیے؟ یقیناً حدیثیں ہیں، کتاب میں ہے، لیکن ایک عام مومن کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ ایک عام مومن اگر بغیر دلیل سے پڑھ رہا ہے کیا ساری نمازیں غلط؟ رکوع میں سبحان رب العظیم ہی کیوں پڑھنا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کیوں نہیں پڑھنا؟ دیکھیے ہمارے پاس دلیل ہے، یعنی حدیث تو ہے، لیکن ایک عام مومن مجمع میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ سبحان رب العظیم یہ کس دلیل سے پڑھتی ہیں. اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو کیا ان کی ساری نمازیں غلط ہے؟ یہ سب گناہگار نہیں. مسئلہ شرعی کے اندر مرجع کا فتویٰ ماننا واجب. ریسرچ وہ کرتا ہے، دلیل وہ تلاش کرتا ہے، ہمیں فتویٰ دیتا ہے، ہم اس فتوے پہ عمل کر لیتے ہیں. تو خالی علی ولی اللہ ہی میں دلیل کیوں مانگی گئی؟ جو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی دلیل تو ہونی چاہیے. ہماری دلیل مسئلہ شرعی میں صرف یہ ہوتی ہے کہ ھذا ما افتیٰ بہ مرجعی وما افتیٰ بہ مرجعی فہو حکم اللہ فی حقہ. یہ ہے دلیل. کیا ترجمہ ہوا اس لفظ کا؟ کہ یہ مسئلہ وہ ہے جس پر میرے مرجع نے فتویٰ دیا اور میرا مرجع جو فتویٰ دے میرے حق میں وہی حکم خدا ہے، مجھے اسے ماننا. یہ مسئلہ اصل میں دیکھنا پڑے گا کہ جس مرجع کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہتے. اب اگر آغا سیستانی کی تقلید ہے تو ان کا فتویٰ چلے گا، اور اگر آغا خامنائی کی تقلید ہے تو ان کا فتویٰ چلے گا، اور اگر کسی اور مرجع کی تقلید ہے تو ان کا فتویٰ. تو اگر یہ سوال پوچھا جاتا کہ آغا سیستانی اور آغا خامنائی کا کیا فتویٰ ہے تو میں جواب دیتا
کیونکہ میں تو مرضی کے فتوے بتانے یہاں پہ آیا ہوں, نہ اپنی کوئی ریسرچ پیش کرنے آیا ہوں, اور نہ یہ سلسلہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دلیل دیجیے, ورنہ ہر عبادت کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا, اور اگر دلیل نہیں ہے لوگوں کے پاس, کس دلیل سے یہ لازم ہے کہ ہم روزے سے پہلے غسل کر کے بیٹھے؟ مجتہد نے فتویٰ دیا, دلیل ہے. آپ میں سے کتنوں کو پتا؟ کتاب کا نام بتائیے, حدیث کا نمبر بتائیے, کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہ سارے روزے غلط, کہ ساری نمازیں غلط, کہ سارا خمس غلط؟ نہیں. آپ میں سے ہر بات کا ایک ہی جواب دیں کہ اگر تقلید کو آپ مانتی ہیں تو آپ کہیں گے کہ میرے مجتہد کی کتاب میں لکھا, نہیں مانتی تو آپ کہیں گے تو فتح العوام میں لکھا. یہی سبھی جواب ہے. کیوں؟ یہ دونوں مشہور مرجع آغا خامنائی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز غلط ہو جاتی, اس لیے جو ان کی تقلید کرتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں. لیکن بعض دوسرے مراجع یقیناً اس کی اجازت دی, یہ شرط لگا کر کہ اسے جز کی نیت سے نہ پڑھو تو جائز. اور اسی شرط کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ بتانے کا موقع مل جائے گا کہ کیا نماز میں صرف اتنی ہی چیز پڑھنا ضروری ہے جو رسول اللہ اور ائمہ طاہرین نے پڑھی تھی, یا نماز میں ہم اپنی طرف سے بھی کچھ بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے آپ کے سوال کے اندر ایک حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ اور ائمہ طاہرین نے کیا اس کو پڑھا تھا, تو جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جو چیز رسول نے نماز میں نہیں پڑھی تھی وہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے شیعہ فرقے میں یہ نہیں ہے کہ جو کام رسول نے کیا خالی ہم وہی کام کریں. جس چیز سے انہوں نے روکا نہیں, چاہے خود بھی نہ کیا, لیکن اگر ہمیں روکا نہیں وہ ہمارے لیے جائز. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا, مجھے یقیناً اس میں ثواب ہے, وہ سنت کہلاتی. لیکن اگر کوئی چیز انہوں نے خود نہیں کی لیکن ہمیں منع بھی نہیں کیا, بہت سارے مباح اور جائز کام ایسے جو ائمہ طاہرین نے خود نہیں کی لیکن ہمیں اس سے روکا نہیں. مثلا امام آخر وقت میں نماز نہیں پڑھتے, اول وقت میں پڑھتے, لیکن ہمیں روکا نہیں آخر وقت. ہم کو روکا کس چیز سے؟ نماز قضا نہ ہونے پر. تو اگر فجر کی نماز کا ٹائم آج بطور مثال 5:15 تو امام نے ہمیشہ 5:15 پہ نماز پڑھی, لیکن اگر ہم 10 منٹ دیر سے اٹھے, صرف 10 منٹ یا 15 منٹ 5:30 پہ اٹھے, یا اٹھ بھی گئے جلدی لیکن نماز ہم نے 5:30 پہ شروع کی, یہ غلط نہیں. سوال کرنے والا کہے گا بتائیے کہ کبھی کسی امام نے 15 منٹ دیر سے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی, تو آپ کیسے پڑھ رہے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ نہیں, انہوں نے ہمیں کبھی روکا نہیں ہے دیر سے نماز پڑھنے سے. روکا کس چیز سے؟ قضا نہ ہونے کا. قضا ہونے لگی اور روکتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ گناہ. اس لیے وقت نماز 5:15 پہ آ گیا, ہم 6 بجے تک پڑھ سکتے ہیں. امام بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی مطاع نہیں کیا لیکن ہمیں روکا بھی نہیں. امام سفر میں, کھانے پینے میں, اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو چیزیں خود کبھی استعمال نہیں, ہمیں روکا بھی نہیں. ہم شراب نہیں پی سکتے, اس سے روکا. سور نہیں کھا سکتے, اس سے روکا. لیکن اپنے جو عام کھانے ہیں یہ کھا سکتے ہیں جبکہ امام نے کبھی نہیں کھا. تو ہم کیوں کھا سکتے جب امام نے کبھی نہیں کھا؟ تو وہی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بلا وجہ ایک مسئلہ اٹھا دیا کہ عید کے دن سویاں کھانا حرام ہے کیونکہ رسول نے کبھی نہیں کھائی.
تو نہلے پہ دہلا ایک اور سنی عالم نے لگایا کہ انڈا کھانا بھی حرام ہے، رسول نے کبھی نہیں کھایا. یعنی سنجیدہ مسئلہ. اس نے ڈاکٹر اسرار احمد کو جواب نہیں دیا، کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس لسٹ میں یہ انڈا بھی بڑھا لیجیے کیونکہ رسول نے کبھی نہیں کھایا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں تو کیا کہنا. اسی کو ہمارے یہاں کہتے سنت. لیکن خود پیغمبر اور امام نے ہم سے نہیں کہا کہ ہماری ہر سنت کی پیروی کر، کہا جس سے روکا ہے وہ کام نہ کر، باقی کام تم اپنی مرضی سے کر سکتے. تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ رسول اور امام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے ہم کو روکا ہے کہ نہیں روکا. تو نماز کے لیے بھی ایک اصول یاد رکھنی کہ نماز میں ہر وہ چیز آپ بڑھا سکتی ہیں جس سے رسول اور امام نے آپ کو منع نہیں کیا، خود چاہے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو. کتنی ایسی دعائیں ہم نماز میں مانگتے ہیں جو رسول نے کبھی نہیں مانگی. کیا وہ ساری نمازیں ہماری غلط ہے؟ نہیں. یہ نہیں ہے کہ رسول نے دعا بھی مانگی وہی تم بھی مانگو. جس دعا سے رسول نے روکا ہے وہ نہیں مانگ سکتے. تو اب آئیے میں اس سوال کو، کیونکہ اس سوال میں 3-4 ایسی باتیں آ گئی تھی جو سب الگ الگ تھے، سب کو ملا کے سوال بنا دیا گیا. اس لیے میں نے کہا کہ ہر چیز کی الگ الگ وضاحت ہو جائے. تو اب آخر میں ایک بات ہے کہ اس پورے سوال کا جواب مکمل کروں تو پہلی بات تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ جائز ہے کہ جائز نہیں. یہ باقی مسائل کی طرح یہ بھی ایک مسئلہ شرعی، اور جس طرح باقی تمام مسائل میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا مرجع کیا کہہ رہا ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا جو جس کی تقلید میں ان کا فتویٰ. زیادہ تر آغا سیستانی اور آغا خامنائی اور آغا خوئی اور آغا خمینی کی تقلید ہے، وہ چاروں منع کرتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ کچھ مراجع اجازت دیتے ہیں یہ شرط لگا کر کہ جس کی نیت سے نہ پڑے. دوسری بات یہ تھی کہ رسول اور امام نے کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو اس کا جواب آ گیا کہ ہماری شریعت کا یہ اصول نہیں کہ وہی کام کرو جو انہوں نے کیا، وہ کرو تو کیا کہنا، لیکن تم اس سے ہٹ کے بھی ہر وہ کام کر سکتے ہو جس سے انہوں نے روکا نہیں. یہی تو اہل سنت کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ کس امام نے ماتم کیا، اور یہی ہمارا جواب ہے کہ انہوں نے روکا نہیں. یہ بتاؤ کس امام نے تابوت اٹھایا، ہمارا جواب ہے انہوں نے روکا نہیں. اور خود اصلی جو اہل سنت ہیں یعنی جو 1400 سال سے چلے آ رہے، ان کے یہاں بھی وہی شیعہ والا اصول. تو دوسرا سوال کا حصہ کہ کیا رسول اور امام نے اس کو پڑھا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہو وہی ہم پڑھیں، جس سے انہوں نے روکا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب ایک آخری بات کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہم اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں. جواب سنیے. نماز کے اندر 3 چیزیں آپ کو اپنی طرف سے بڑھانے کی اجازت ہے، چاہے یہ چیزیں رسول اور امام نے نہیں کی کیونکہ انہوں نے اس سے روکا نہیں، باقی ہر چیز سے روکا. نمبر 1، نماز میں ذکر خدا آپ کہیں بھی بڑھا سکتی. ذکر خدا یعنی ہر وہ جملہ جس میں اللہ کا تذکرہ اور اس کی تعریف ہو. جیسے جو ہم مکے مدینے میں جاتے ہیں وہ مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ یوں بھی کر سکتی کہ آپ وہاں امام جماعت کے پیچھے آپ کھڑی ہوئی، آپ نے اپنی نماز خود پڑھی، الحمد پڑھا، قل اللہ کا سورہ پڑھ لی، آپ کا تو الحمد اور قل اللہ ہو گئے، ان کا لمبا سورہ چل رہا. اب اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ رکوع میں نہ جائے آپ کھڑی رہی اور ذکر خدا الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتی رہی. لیکن خالی وہاں کی بات نہیں، یہ اپنے گھر میں بھی آپ نماز پڑھنے کہیں آپ کا دل تھا کہ ذکر خدا کو آپ بڑھا دیں، یہ اجازت ہے کیونکہ ذکر خدا نماز میں بڑھانے سے ائمہ نے نہیں روکا. نمبر 2، قرآن، الحمد اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کی کوئی آیت کوئی دعا کہیں بھی آپ کا دل چاہے آپ بڑھا سکتی ہیں. جیسے قنوت کے اندر آپ نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھا. رسول اور امام نے کبھی اس کو قنوت میں نہیں پڑھا، پھر بھی ہم پڑھ سکتے کیا ہمارے یہاں پڑھا جاتا. ربنا ان نسینا اور اخطانا،
یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، ہم قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کبھی رسول اور امام نے یہ والی قرآنی دعا قنوت میں نہیں پڑھی، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ رب زدنی علما، یہ کبھی رسول اور امام نے قنوت میں نہیں پڑھا، ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس سے نماز غلط نہیں۔ نمبر 3 دعا، اپنے الفاظ کی دعا، کوئی بھی دعا آپ نماز میں کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس سے نماز غلط نہیں۔ علم کے بعد قل واللہ کا سورہ پڑھنا ہے، آپ نے بیچ میں دعا پڑھ لی اور پھر قل واللہ کا سورہ پڑھا، نماز غلط نہیں۔ رکوع کے اندر آپ گئی، آخری سجدے میں دعا تو پڑھی جاتی ہے، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف یا خیر المسئولین و یا خیر المرزوقین، آپ نے رکوع کے اندر دعا پڑھ لی۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پڑھ رہے ہم پڑھتے ہیں، کبھی رسول اور کسی امام نے نہیں پڑھا، پھر یہ صحیح کیوں؟ اس لیے کہ دعا اپنے لیے کوئی دعا پڑھے، خاص عربی میں اپنے لیے کوئی دعا بنائیے، لیکن ایک تو عام سے دعائیں، آپ کا کوئی خاص کام اٹکا ہوا، آخری سجدے میں آپ کہیں کہ اے خدا مجھے فلاں کمپنی کی نوکری مل جائے، عربی اپنا جملہ بنا کے آپ پڑھیے، آپ کی نماز صحیح کیوں صحیح؟ اس طرح کی دعا، تو خدا کا ذکر، قرآن کے سورہ اور دعا، یہ 3 چیزیں نماز میں جہاں آپ کا دل چاہے آپ اسے پڑھ سکتے، جبکہ رسول اور امام نے اس کو نہیں پڑھا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے اس سے روکا نہیں، تو آپ کہیں کہ اچھا یہ کوئی مسئلہ، تو ہم پھر کوئی قصیدہ بھی نماز کے بیچ میں پڑھ دیں، وہ اس سے روکا۔ مبتلات نماز میں 6 یا 7ویں چیز ہے کلام، اس سے روکا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جس چیز سے نہیں روکا وہ ہم بڑھا سکتے ہیں، چاہے رسول اور امام نے اس کو نہ پڑھا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ نجف بڑے بڑے علماء اور مراجع قنوت میں پوری دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پوری دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہیں، نہ رسول نے کبھی پڑھی نہ امام نے، مگر اس لیے کہ ایک دعا، اور دعا آپ نماز میں کہیں بھی بڑھا سکتی ہے۔ اب آئیے، آج یہ پہلا سال ہے کہ جب مسئلے مسائل بہت جلدی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ صرف یہ آخری 4 مسئلے میرے پاس ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال نماز قصر اور نماز تمام سے ریلیٹڈ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی نماز مغرب سے کچھ پہلے ابو ظبی سے دبئی جاتا اور رات کو 2-3 بجے واپس اپنے شہر آتا، اب اس کی نماز عشاء قصر ہے کہ نہیں؟ آیا وہ دبئی میں 2 رکعت قصر کی نیت سے پڑھے گا یا واپس اپنے شہر میں آ کے مکمل 4 رکعت نماز پڑھے؟ برائے مہربانی آغا سیستانی اور آغا خمینی کے فتوے سے آگاہ کریں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ اس میں اصل سوال کیا پوچھا گیا، کیونکہ 2 الگ الگ سوال ہیں جو شاید اس میں ایک ساتھ جمع کر دیے گئے، تو ذرا سا میں اس کا تفصیلی جواب دے رہا ہوں۔ وہ جو خواتین کی طرف سے ایک پابندی تھی کہ جواب صرف ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، وہ غالباً اس لیے تھی کہ پہلے سالوں میں سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، ذرا تفصیلی جواب میں سوال رہ جاتے تھے۔ اب آج تو سوال ہیں ہی نہیں، اس لیے اس کا جواب تفصیلی جواب دیا جا سکتا، لیکن اس سے پہلے میں باقی 3 سوالوں کو مکمل کر لوں تاکہ پھر اس کو آخری سوال بنا کے جو مجھے آج مجلس پڑھنا ہے اس موضوع پر آؤں۔ اگر خمس نکالنے کی تاریخ کسی وجہ سے نکل جائے تو کیا خمس اگلے سال کی تاریخ میں نکالیں گے یا پھر جس وقت ممکن ہو نکال دیں؟ نہیں، خمس کی جو تاریخ ہے اسی تاریخ پہ خمس نکالنا ہے۔ اگر یہ تاریخ کسی وجہ سے نکل گئی، مثلا ہم جون کے مہینے میں خمس نکالتے، نہیں نکالا جون میں، اگست آ گیا، چاہے جان بوجھ کے یہ کیا
چاہے بھول گئے ہوں، چاہے کہیں سفر وفر میں پھنسے ہوں، چاہے اسپتال میں غشی اور بے ہوشی اور آپریشن کے اندر ہو، کوئی بھی وجہ ہو، ہمیں اگلے سال تک تو انتظار کرنا حرام ہے. اگست میں اگر ہمیں موقع ملا اسی وقت خمس نکالیں، لیکن اگست میں خمس اگر نکالے یعنی 2 مہینے تاخیر سے، تو کیلکولیشن اور حساب سب جون کا کریں گے. اس لیے کہ جس چیز کو اگست میں ہم خمس نکالیں گے دیکھیں گے تو 14 مہینے ہو چکے ہیں اور خمس تو 12 مہینے کے بعد واجب ہو گیا تھا. تو اگست میں نکالیے خمس. اگر مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو گناہ نہیں، اگر جان بوجھ سے تاخیر کی تو گناہ ہے جس کی توبہ بھی کرنا. مگر دونوں صورتوں میں چاہے مجبوری ہو چاہے جان بوجھ سے حساب کتاب جون کا کریں گے. یعنی اگست میں جب خمس نکالیں گے تو دیکھیں گے جب جون کی تاریخ آئی تھی خمس والی کتنا پیسہ بغیر استعمال کا تھا، کتنی چیزیں بغیر استعمال کی تھی. اگر کوئی چیز جون میں بغیر استعمال کی تھی اور جولائی میں استعمال ہو گئی، اگست میں جب آپ خمس نکالیں گے وہ استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کا خمس دینا. اور یہ مسئلہ الٹا بھی چلے گا کہ کچھ پیسہ ایسا ہے جو جون کے بعد جولائی میں آیا، آج آپ خمس نکالنے جا رہی ہیں اس پیسے کا خمس ابھی مت دیجیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو فوراً خمس دینا، اگلے سال تک نہیں ٹھہر سکتے، اور فوراً بھی خمس اس دن کی تاریخ سے نہیں دینا. حساب ڈھونڈیے آپ 3 مہینے پہلے کا، 2 مہینے پہلے کا. اب یقیناً اس سے ایک اگلا سوال بنا کہ اگر ہمارے پاس حساب نہیں، ہماری تاریخ جون کی تھی، ہم نے جون میں خمس نہیں نکالا، اگست آ گیا. اب اگست میں ہم نکالنے کو تیار بھی ہیں لیکن جون کا حساب اب نہیں ہمارے پاس. اس آدمی کا وہی مسئلہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی خمس نہ دیا اور کوئی حساب بھی نہ ہو. یعنی جس آدمی کے پاس حساب نہ ہو اسے اپنے مرضی یا اس کے وکیل سے جا کے مصالحت کرنا پڑتی ہے. مصالحت کا مقصد یہ ہے کہ حساب تو نہیں، اب اندازے سے خمس دینا پڑتا، اور اندازہ لگانے کا حق صرف مستحق کے وکیل کو. تو فوراً خمس دیں. اگر جو تاریخ خمس اصلی والی تھی 2 مہینے اس کا حساب مل سکتا ہے تو اس حساب سے دیں. اگر وہ حساب نہیں مل سکتا ہے تو اس سال کا خمس مستحق کے وکیل سے مصالحت کر کے اور ان سے حساب کتاب کروا کے نکالا جائے گا. اگلے سال تک ٹھہر گئے تو آدمی خمس نہ دینے کا گناہگار ہوگا، حق ظاہرہ کا مجرم ہوگا. ایک مکان میں کئی سال تک رہے، پھر کیونکہ ہم یہاں امارات میں آ گئے ہیں اس لیے اب اس کو کرائے پہ دے دیا. اس کا کرایہ ہمیں سال کے شروع ہی میں مل جاتا، تو کیا اس کے کرائے پہ خمس نکالنا؟ آغا خمینی اور سیستانی کے فتوے کے مطابق جواب دے. اس میں آپ نے وہ مسئلہ تو پوچھا ہی نہیں جو اصل مسئلہ ہے کہ کیا اس مکان کا خمس آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا، جس میں اب آپ نہیں رہ رہے. اب وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں رہا. آپ کا جواب ہوگا لیکن وہ تو استعمال شدہ چیز ہے. میرا جواب یہ ہے کہ آغا خوئی کہتے تھے کہ جو چیز ایک بار استعمال ہو گئی دوبارہ خمس نہیں. آغا خمینی اور سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اگر کوئی چیز آپ نے کئی سال استعمال کی اس کے بعد اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہی اور وہ ضرورت سے نکلنے کے بعد 1 سال تک آپ کے پاس رہی تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بھی خمس دو. اگر احتیاط واجب آپ دوسرے مرجع کی جانب رجوع کر کے سن سے بچ سکتی ہیں اور دوسرے مراجع جو دونوں دوسرے مراجع ہیں وہ اجازت بھی دیتے ہیں. لیکن میرا فریضہ تھا کہ میں یاد دلا دوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ. خیر وہ مسئلہ پہلے بنا مگر دونوں مراجع کی احتیاط واجب کی وجہ سے حل ہو گئے. اب آئیے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو کرایہ مل گیا پورے سال کا لیکن اس کے اندر کچھ ایڈوانس کرایہ. آغا خمینی اور سیستانی کا فتویٰ یہ کہ جو تاریخ خمس آپ کی آئے گی
اس وقت تک کا کرایہ جو ہے اس کا خمس دے دیجیے، باقی کرایہ اگلے سال کے خمس مل جائے گا. میں مثال دے دوں، کرایہ دار آپ کو جنوری کے مہینے میں پورے 12 مہینے اگلے سال جنوری تک کا کرایہ دے دیتا، اور آپ خمس نکالتی ہیں مئی میں، تو آپ کے پاس 12 مہینے کا کرایہ جمع، مئی کی تاریخ آ گئی، مئی تک صرف 5 مہینے گزرے، اس لیے 5 مہینے کا جو کرایہ ہے اس کا حساب دیکھیے، وہ ہے اس کا خمس دی. پہلے 5 مہینے کا کرایہ خرچ ہو چکا ہے، کوئی خمس نہیں. جو باقی 7 مہینے ابھی آنے والے ان کا کرایہ اس سال کے خمس میں نہیں ہوگا، وہ اگلے سال کے خمس میں جوڑا جائے گا. آخری سوال، محرم کی آزاداری میں کیا پارٹیز یا گیٹ ٹوگیدر میں جا سکتے ہیں؟ جواب کہ محرم کے مہینے سفر تک یعنی چہلم تک پارٹیز یا گیٹ ٹوگیدر سے بچا جائے، لیکن اگر یہ پارٹیز یا گیٹ ٹوگیدر تو خوشی کی تقریب نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک تو ہوتی ہے خوشی کی پارٹی جیسے سالگرہ ہے، شادی ہے. ایک یہ ہے کہ مثلا باہر سے ایک مہمان عالم آئے محرم پڑھنے، ان کے اعزاز میں پارٹی دی. کوئی آدمی کسی دفتر میں کام کرتا ہے، دفتر میں کوئی نیا باس آیا، اس کے لیے ایک پارٹی دی جا رہی. جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کو کئی گیٹ ٹوگیدر یا پارٹی میں اپنے کام کے حساب سے جانا پڑتا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ پارٹیز یا گیٹ ٹوگیدر جو خوشی کے حوالے سے دیا جائے. اب گیٹ ٹوگیدر یہ ہے کہ مثلا ایام اعضاء میں کسی کے والد پاکستان سے آئے، اب ابو ظبی کے مومنین سے ملانا ہے، اس کے لیے گیٹ ٹوگیدر ہوں گے، ملاقات اور تعارف کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو پارٹی اور گیٹ ٹوگیدر میں خلاصہ یہ کہ خوشی کی تقریبات میں جانا محرم میں چہلم تک جو ہے وہ مناسب نہیں. جناب ام البنین کی نظر کس طرح کی جائے، وہ بھی اسی طرح کی جائے. البتہ ایک بات میں یوں بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو نظر رائج ہے، شہزادی کی نظر، 10 بیویوں کی کہانی، ام البنین کی نظر، یہ نظر شرعی نہیں، یہ تحفہ اور ہدیہ ہے جو ہم ان مقدس بیویوں کے لیے دیتے ہیں. وہ جس طرح سے رواج چلا رہا ہے اسی طرح سے چلنے دیجیے. البتہ وہ واجب والی نظر نہیں، یعنی اگر کسی وجہ سے آدمی اس کو بعد میں پورا نہ کر سکے تو نہ گناہگار ہوگا، نہ اس کا گھر چلے گا، نہ اس پہ عذاب آئے گا. تو جناب ام المؤمنین کی نظر جس طرح آپ کا رائے گے اسی طرح چلائیے. البتہ اگر آپ یہ چاہیں کہ اسے واجب والی نظر بنائیں تو بس اتنا سا جملہ کہ میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ فلاں کام ہو گیا تو جناب ام المؤمنین کی نظر کروں، بس اتنا کہہ کر پھر جو آپ کے یہاں کا رواج ہے اس کے حساب سے آپ اسی پرانے رواج پہ عمل کیجیے. اب آئیے نماز قصر والا مسئلہ. وہ اصل میں 2 سوال ہیں. اگر اس سوال میں مغرب عشاء کی مثال نہ ہوتی، ظہر اثر کی مثال ہوتی تو ایک ہی سوال رہتا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب سفر کے عالم میں ہو، ایک آدمی جب مسافر ہو، اگر سفر میں کسی آدمی کی نماز اس طرح سے قضا ہو جائے، میں ذرا سی شرعی زبان استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں اس کو سمجھانا. سفر میں اگر کسی کی نماز اس طرح سے قضا ہو جائے کہ نماز کے وقت کا ایک حصہ سفر میں تھا اور ایک وطن میں تھا، تو کس طرح سے اس نماز کی قضا پڑھی جائے گی؟ پرانے مراجع کہتے تھے یہ دیکھا جائے گا جب نماز کا وقت آیا تو وہ کس پوزیشن میں ہے. آج کے مراجع کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا جب نماز قضا ہوئی اس وقت وہ کس پوزیشن میں. اب آئیے اس کی وضاحت. ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے آتا ہے فرض کی، تو 2 بجے یہاں سے دبئی گیا اور اس نے وہاں یہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی. یا 3 بجے یہاں سے دبئی گیا
تو اب جب ظہر کی نماز اس پر آئی تھی تو وہ ابو ظبی میں تھا، اگر پڑھتا تو 4 رکعت پڑھتا، اور جب قضا ہوئی تھی تو وہ دبئی میں تھا، اگر وہاں پڑھتا تو 2 رکعت پڑھتا۔ تو کس چیز کو دیکھا جائے گا، نماز آنے کا وقت یا نماز جانے کا وقت؟ پرانے مراجع کہتے تھے نماز آنے کا وقت، آج کے مراجع کہتے نماز قضا ہونے کا وقت۔ تو یہ آدمی جب یہ نماز کے قضا پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا قصر پڑھے گا، چاہے ابو ظبی میں آ کے کیوں نہ پڑھے، کیونکہ جب نماز قضا ہو رہی تھی تو یہ دبئی میں تھا، اس وقت اس کے اوپر 2 رکعت نماز واجب۔ الٹا مسئلہ، ایک آدمی صبح 9 بجے دبئی چلا گیا اور 4 بجے واپس ابو ظبی آ گیا، اور اس دن اس نے شام کو 4 بجے آ کے نماز ظہر نہیں پڑھی، قضا کر دی۔ تو جب نماز اس پر واجب ہوئی تھی، وقت آیا تھا تو دبئی میں تھا، 2 رکعت نماز۔ جب قضا ہو رہی تھی تو یہ ابو ظبی آ گیا تھا، 4 رکعت نماز۔ آج کے مراجع کہتے ہیں کہ قضا ہونے کا دیکھا جائے گا، قضا ہوتے وقت کیونکہ یہ ابو ظبی میں ہے، جب اس کی قضا پڑے گا پوری پڑے گا۔ تو ایک بہت ہی مختصر سے لفظ کے ذریعے آج کے مراجع ایک پہلے مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر کسی آدمی کی نماز کا ایک وقت سفر میں گزرا اور آدھا وقت سفر میں گزرا، آدھا اپنے وطن میں، اور وہ نماز قضا کر گئے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ قضا کے وقت وہ کہاں تھا۔ اگر قضا کے وقت وہ دبئی میں تھا تو واپس یہاں آ کر بھی نماز جب پڑھے گا قضا والی تو قصر پڑھے گا۔ قضا کے وقت یہاں آ چکا تھا، یہاں پہ نماز قضا ہوئی تو وہ نماز اس کو پوری پڑھنا۔ یہ رکھیے مسئلہ ایک طرف۔ دوسرا مسئلہ، مغرب عشاء کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ مراجع کرام کہتے ہیں کہ مغرب عشاء کی نماز کے 3 وقت ہیں۔ آدھی رات تک مغرب عشاء کی نماز ادا رہتی ہے، آدھی رات سے لے کے فجر کی اذان تک یہ نہ ادا ہے نہ قضا، اور فجر کی اذان ہو گئی تو مغرب عشاء قضا ہو گئی۔ لیکن بغیر کسی مجبوری سے مغرب عشاء کی نماز کو آدھی رات سے ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، قضا ہوگی فجر کے وقت۔ مثلا رات کے 12 بجے تک اگر آدھی رات ہو اور 5 بجے فجر کا وقت آتا ہو تو 12 بجے رات تک مغرب عشاء کی نماز ادا، 12 بجے سے 5 بجے تک نہ ادا ہے نہ قضا، اور 5 بجے کے بعد قضا ہو جائے گی۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر مجبوری نماز کو آدھی رات سے ڈیلے کیا جائے۔ مجبوری ہو تو دوسری بات، آدمی سفر میں ہے، آدمی جہاز میں بیٹھا ہے، آدمی ہاسپٹل میں ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، سو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، بغیر مجبوری کے جائز نہیں۔ تو اب آئیے 2 مسئلے سمجھنے کے بعد اصل مسئلے کو پھر سے پڑھ کے اس کے ساتھ ہی سوال جواب کا حصہ ختم کریں۔ ایک شخص نماز مغرب سے پہلے ابو ظبی سے دبئی جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت آیا تو یہ ابو ظبی سے نکل چکا تھا۔ اب یہ لکھتی ہے کہ رات کو 2-3 بجے واپس اپنے شہر میں آیا، یعنی آدھی رات کے بعد اپنے شہر میں آیا۔ اب اس کی نماز عشاء قصر ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کی نماز عشاء قصر ہے۔ آیا وہ دبئی میں 2 رکعت نماز قصر کی نیت سے پڑھے یا واپس اپنے شہر میں آ کے مکمل 4 رکعت پڑھے؟ تو جیسا آپ نے سن لیا، بغیر مجبوری نماز مغرب عشاء کو آدھی رات سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو دبئی میں گیا، وہاں نماز پڑھ سکتا، وہاں کوئی مجبوری نہیں، کوئی ایسا کافروں کا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا جہاز کی سیٹ بیلٹ باندھے نہیں بیٹھا تو کیونکہ دبئی میں یہ آدھی رات تک نماز پڑھ سکتا، تو اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ دیر سے کر کے یہاں کے نماز پڑھ، اس لیے اسے 2 رکعت قصر ہی نماز پڑھنا۔ آخری سوال یہ کہ آج کل ایک تو اس قسم کے فتوے انٹرنیٹ پر بھی اور مسجدوں میں بھی بہت تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس قسم کے فتوے جس کے اندر عیسائیوں کے حوالے اور یہودیوں کے حوالے سے یہ فتویٰ آتا ہے کہ ان کی چیزوں کی خرید و فروخت،
حرام ہے اور گناہ. تو پہلے تو یہ فتویٰ آتا ہے. اس کے بعد اس فتوے کے بعد ایک دوسرے صفحے پر ایسی بہت ساری کمپنیوں کے نام آتے ہیں کہ یہ ساری وہ کمپنیاں ہیں جو اس فتوے کے اندر آ رہی ہیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اس قسم کی فہرستوں پہ یقین کرنا ضروری اور اس پہ عمل کرنا ضروری اور اسے آگے دوسروں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جواب یہ ہے کہ مثلا یہ جو فتوی اس وقت ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ان ملکوں کی چیزیں خریدنا جائز نہیں جو مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جیسے اسرائیل. اسی طرح سے وہ دکانیں جو اپنا نفع کا ایک حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں. آغا خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کمپنی کہ جس کا پروفٹ صہیونی یعنی زیونسٹ گورنمنٹ کو جائے وہ جائز نہیں. لیکن اس کے علاوہ باقی جو فتوے ہیں وہ تو ہمارے مراجع بھی نہیں. تو ہمارے مراجع جو بات کہی وہ یہ دو مختصر باتیں کہیں. نمبر ایک، اسرائیل کی کوئی سرکاری اگر کوئی کمپنی گورنمنٹ آف اسرائیل کی ملکیت ہے، اس سے تو خرید و فروخت جائز نہیں، یہ بالکل واضح. جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کے مالک یہودی، ان سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن ایسی کمپنی ہے کہ جو اپنا نفع اسرائیل کی گورنمنٹ کو دیتی ہے، اس سے بھی جائز نہیں. ٹھیک، فتویٰ اپنی جگہ بالکل صحیح اور مرجع کا فتویٰ ماننا. لیکن اس کے بعد جن کمپنیوں کے نام آتے ہیں، اگر ذاتی طور پہ آپ کو معلوم ہے یا ایک عادل آدمی گواہی دے رہا کہ یہ وہ کمپنی ہے جو یا اسرائیلی حکومت کی ہے یا اسرائیلی حکومت کو پیسے دے رہی، تو اس لسٹ کی کمپنی سے آپ کوئی چیز نہیں خرید سکتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے کیا پتا کہ اس کمپنیوں کے مالک کون، اور اگر پتا بھی ہے کہ اس کے مالک یہودی، تو کیا پتا کہ یہ اپنا نفع اسرائیل کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. ایک مختصر سی بات میں اور بتا دوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو کہ جس طرح سے اکثر شیعہ حضرات کی جو رقم ہے اس کا ایک حصہ یا خم جاتا ہے یا نظر، کسی حکومت کے لیے نہیں جاتا ہے. خمس واجب ہے، اپنے مرجے کو دیتے ہیں جو مرجے وہاں رہتے ہیں. اسی طرح ہر یہودی اپنی انکم کا ایک حصہ اپنے مذہبی نمائندے یا ربی کو دیتا ہے جو اسرائیل میں رہتا ہے. تو اگر یہ بھی پتا چل گیا کہ کسی کمپنی کا پروفٹ کا ایک حصہ اسرائیل جا رہا تو اس سے بھی وہ کمپنی حرام نہیں. ہاں یہ پتا چلے کہ یہ اسرائیل کی حکومت کو دیا جا رہا ہے یا اسرائیل کا جو وار فنڈ ہے اس میں ڈونیشن دیا جا رہا، اس کمپنی کی چیز خریدنا حرام. لیکن جس کے جسے پتا چل جائے، جسے نہیں معلوم ہو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، تحقیق بھی واجب نہیں اور دوسروں تک یہ چیز پہنچانا بھی واجب نہیں. ان میں سے جس کمپنی کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اپنے نفع کا ایک حصہ یا اسرائیل کی حکومت کو دیتی ہے یا اسرائیل کا جو جنگ کا فنڈ ہے اس میں دیتے ہیں، یقین ہو جائے یا کوئی عادل آدمی گواہی دے تو اس کو آپ مانیے. لیکن جب تک کہ ایسی کوئی شرعی گواہی نہ ملے یا یقین نہ ہو، نہ خود اس کو ماننا واجب ہے، نہ اس سے آگے تفصیل کرنا یا پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو روک لیں. جی جی. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو بات آئی کہ آگے اس قسم کے میلز کو فارورڈ کرنا یا تقسیم کرنا، اچھا یہ ایک تو یہ مسجدوں اور امام باڑوں میں لسٹیں لگائی جاتی
بعض جگہ مجموعوں میں یہ لسٹیں تقسیم کی جاتی، بعض جگہ پر انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے دی جاتی، اور اب کیونکہ اس سے بھی زیادہ ہینڈی چیز لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئی، تو موبائل کے اندر بھی یہ جو SMS کے میسیجز آتے ہیں اس میں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. تو جب تک کہ آپ کو اس کا یقین نہ ہو جائے آپ خود بھی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں اور دوسروں کو نہیں دے سکتے. یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ. یہ اسرائیل اور یہودی کمپنیوں کے علاوہ بھی انٹرنیٹ، موبائل کے میسیجز، خط کے ذریعے سے ایک اور سلسلہ ہمارے یہاں بہت رائج ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی معجزہ لکھ کے بھجوایا جاتا، شہزادی کا یہ جناب زینب کا یا اہل سنت کے یہاں مدینے کے شیخ احمد کا کہ اس کی 40 کاپیاں تقسیم کریں. فلاں کافر نے 40 کاپیاں تقسیم کی تھی تو اس کو اتنا بڑا لاٹری میں انعام نکل آیا، اور فلاں مومن نے یہ کاپیاں تقسیم کی تھی تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی. اور کبھی موجودہ نہیں ہوتا تو ذکر خدا ہوتا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ 70 مرتبہ، 40 مرتبہ، 12 مرتبہ دوسروں کو فارورڈ کریں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، 12 دن میں یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، اور اسے آگے پھیلانا بھی گناہ تو نہیں ہے لیکن موجودہ حالات میں مناسب نہیں. وہ معجزے وغیرہ جو ہیں وہ تو شاید گناہ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر شہزادی کے نام سے یہ کہا گیا کہ لاٹری میں پیسہ کسی کو دلوایا. شہزادی کونین یا جناب زینب فعل حرام والا پیسہ کسی کو دلوائے اور یہ معجزہ بنے. لیکن وہ معجزہ اب ذرا کم ہو گیا تو یہ ذکر خدا، اللہ کا نام، اللہ کے نام بابرکت، جتنا پڑھیں اور کسی اور کو بھجوائیں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں یہ پابندی آ جائے کہ 12 دفعہ، 40 دفعہ، 70 دفعہ، وہ جب تک کہ کسی روایت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بنے گی. اور دوسروں کو یہ بھجوا کے بلا وجہ ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا کہ وہ آگے دوسروں کو فارورڈ نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن ساتھ میں دھمکی ہے کہ اگر نہیں کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ مومن کے ساتھ ایک بڑی زیادتی تھی. میں نے مجلس کے بیچ میں جو ایک مسئلہ کہا تھا اس کو دوسرے انداز سے بتا دوں کہ نماز میں آپ کچھ چیزیں بڑھا سکتی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ الحم کے سورہ کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ورنہ یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ پھر حرام، پھر وہ گناہ. تو پابندی اس میں نہ ہو جو اچھی چیز ہے اس میں، اور دوسروں تک اسے منتقل کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب ایسی کوئی چیز آپ کے پاس آئے، اگر پوسٹ کے ذریعے آئے تو کسی قابل احترام کے گھر میں جا کے اسے یا دریا میں ڈالیں یا صحرا میں دفن کر دیں. ای میل اور موبائل کے ذریعے آئے تو بس آرام سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس لیے کہ جو چیز کسی روایت میں امام نے نہیں بتائی اس پر امام اپنے کسی ماننے والے کو سزا دے، یہ خدا کے عدل کے بھی خلاف ہے اور امام کے معصوم ہونے اور عصمت کے بھی خلاف. اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ اپنی مرضی شریعت میں کہیں نہ چلا. یہ پیغام ہمیں دینے کے لیے کہ اپنی مرضی نہیں چلا. زینب کبریٰ کی اتنی عظیم شخصیت کو اس طرح سے سامنے آنا پڑا کہ کوئی دشمن اہل بیت کہہ سکتا کہ آپ تو شہزادی زینب کو اتنا بڑا مانتے ہیں، ارے ان کو تو ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی نہیں آتا. کہنے والا کہہ تو سکتا ہے نا، ایسے موقع سے تو وہ فائدہ اٹھائے گا. زینب نے کہا کہ اس وقت میری عظمت، میرا رتبہ، میری فضیلت خطرے میں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی عظمت اور میں اپنی فضیلت کو خطرے میں ڈال سکتی ہوں. اسلام کے اس اہم پیغام کے لیے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے استعمال نہ کرو، حجت خدا سے جا کے پوچھو. مجلس کے شروع میں خواتین کم ہوں گی، اب کچھ بڑھ گئی ہوں گی. میں نے مجلس شروع کی تھی کربلا کے اس واقعے سے. جب میں نے مجلس شروع کی
اس وقت میرے چوتھے امام کی شہادت میں 3 گھنٹے باقی ہیں اور اب تو 1.5 گھنٹہ رہ گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد جس امام معصوم کی شہادت کی رات شروع ہونے والی ہے وہ امام معصوم اپنے زمانے کی حجت خدا ہے. زینب نے کہا مسئلہ آ کے ان سے پوچھا. اور آج جب غیبت کا زمانہ ہے تب بھی امام کسی کو حجت خدا بنا کے گئے. انشاءاللہ کل رات کی مردانی مجلس میں مرجعیت کی اہمیت کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی. لیکن اصول ایک ہی اصول ہے، شرعی مسائل میں اپنی رائے کو دخل مت دو. کوئی نئی بات آ جائے اگر وہ مرجع کے فتوے سے ثابت ہے تو مانو، ورنہ آرام کے ساتھ ایک بٹن دبا کے اسے ڈیلیٹ کر دو. یہ زینب کبریٰ کہ جو میرے مولا کی خلافت کے زمانے میں شہر کوفہ خواتین کا درس اپنے گھر میں رکھا کرتی اور ایک وقت میں 4,000 عورتیں آتی اور وہ درس بھی بے قاعدہ نہیں تھا، باقاعدہ ہوتا تھا. ایک دن تفسیر، ایک دن حدیث، ایک دن تاریخ، ایک دن فقہ. اور تفسیر بھی بے قاعدہ نہیں ہے، باقاعدہ قرآن کے آیتوں کی ترتیب کے حوالے سے. زینب کے گھر میں درس چل رہا. میرا مولا صبح کو گھر سے نکلتا ہے، سارا دن حکومت اور خلافت کے کاموں کو نمٹا کے رات عشاء کے بعد آتے ہیں. آج کسی ضروری کام سے دن میں آنا پڑا. گھر میں داخل ہوئے، زینب کبریٰ نے دیکھا میرا بابا آج آ گیا. کہا بابا آج میرا دل چاہتا ہے جب آپ آ ہی گئے، یہ ساری عورتیں جو قرآن کی تفسیر کے لیے جمع ہوئی، آج آپ انہیں درس دیں. میرے ذمے اس وقت امور حکومت اور امور خلافت اور مسلمانوں کے معاملات ہیں. لوگ مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو زیادہ اہم فریضہ. اور پھر یہاں تو تم ہو. زینب امام نہیں ہے، اس شرعی معنوں میں معصومہ نہیں ہے، مگر ہیں تو علی کی بیٹی نا. ان عورتوں کے لیے تو زینب کافی ہے. تم ہو کیا نہیں بابا آج میری خواہش کہ کچھ صحیح. جب علی نے سوال کیا تھا زینب بیٹی کہاں سے یہ تفسیر بتائیے، کہا بابا پچھلے ہفتے ہم نے 18واں سورہ مکمل کیا تھا، آج 19واں سورہ شروع ہو رہا تھا. تو میرے مولا جسے ہم لوگ اردو میں کہتے بطور تبرک پہلی آیت کی تفسیر کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں سورے کی پہلی آیت. پارے اس زمانے میں نہیں تھے، پارے تو مسلمانوں نے بعد میں قرآن کی تلاوت مہینے میں ہو جائے اس سے آسانی کے لیے بنائے. سورے سے پہلی آیت کی تفسیر یہ سورہ مریم، جس کی پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد. اور ان خواتین کو بتایا کہ یہ آیت ہمارے گھر کے بارے میں. کاف کربلا اور ہاتھ سے مراد ہلاکت اور یا یزید کے لیے اور عین عطش کے لیے. اور سواد اس صبر کے لیے ہے جو اہل بیت دکھائیں گے. وہ ایک آیت 5 لفظ سے حروف مقطعات 5 حرف سے تفسیر بیان کی اور چلے گئے مسجد میں. مگر اس نے ہم کو یہ بتا دیا کتنی عظمت اور کتنا علم ہے زینب کبریٰ کے بعد. لیکن مسائل کی اہمیت اور یاد رکھیے گا یہ مسائل کے حوالے سے ہمارے یہاں شیطان ہمیں 2-3 طریقوں سے گمراہ کرتا. پہلے ہمارے یہاں ایک وہ گروہ بناتا ہے جس کی اکثریت جنہیں مسائل کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا، وہ دشمن فقہ ہیں اور دشمن مسائل. یہ تو شیطان کا بہترین طریقہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ جاہل عبادت کرنے والا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، علم حاصل کیے بغیر
عبادت بھی اگر کر رہا ہے تو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے اللہ کو، اور شریعت کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. لیکن پھر جو مسئلہ بتانے والے ان میں بھی شیطان ایک عجیب بیماری پیدا کر دیتا، اور وہ یہ کہ انہیں ایک بات میں بڑی شرم آتی ہے کہ جو مسئلہ نہیں پتا وہ کسی سے کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم. خاص طور پر اگر ایسے لوگوں کی اپنے علاقے میں ذرا کی عزت بن جائے کہ جی یہ حضرات ہیں، یہ لڑکے ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ خواتین مسئلے جانتے ہیں، اب نہیں پتا غلط سلط مسئلے بتائیں گے ضرور. یہ بہت بڑی خرابی ہے. ہمارا عظیم مرد 60 سال 70 سال ہو گئے علمیہ میں گزارتا، صبح سے شام تک سوائے قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی کام نہیں. کتنے ہی مسئلوں میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم. جہاں کتاب میں احتیاط واجب آتا ہے، جہاں توضیح المسائل میں اشکال اور تعامل کا لفظ آتا، یہ مستحق کی طرف سے تقریباً 90% جگہوں پہ اعلان ہے کہ مجھے اس مسئلے کا حل نہیں پتا. نہ وہ شرمائے نہ وہ جھجکے، یعنی مسئلہ نہ حاصل کرنے والا وہ جتنا بڑا اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا ہی بڑا نقصان یہ لوگ پہنچاتے جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے دولت کا تکبر تو آپ نے سنا، طاقت کا تکبر تو آپ نے سنا، عبادت کا تکبر تو آپ نے سنا، ایک یہ بھی تکبر ہوتا ہے علم کا تکبر. زینب کبریٰ جیسی عظیم شخصیت سیلانیوں سے جب یہ کہا ہوگا کہ ٹھہرو ذرا، اس مسئلے کا جواب میں نہیں دوں گی، اپنے بیٹے سے پوچھوں گی، یہ خود ایک بڑا امتحان. اس خرابی سے اپنے آپ کو بچائیے. ہمارا مرجع تک مکمل نہیں ہے، مکمل علم صرف امام معصوم کے پاس. جو چیز نہیں پتا نہ اسے بتانے کی کوشش کریں اور نہ اس کے اقرار میں کوئی شرم محسوس کریں. مگر یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی ساری زندگی صرف علم کے لیے، حتیٰ یہ کہ شہزادی فاطمہ زہرا جن کے فضائل میں علم کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں. شہزادی کی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحبہ علم کے حوالے سے میرے مولا کے نہج البلاغہ کے خطبے تو لوگوں کو یاد آتے ہیں، اور میرے چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی دعائیں تو لوگوں کو یاد آتی، اور میرے 5ویں اور 6ویں امام کا مدینے کا مدرسہ تو یاد آتا، زہرا یاد نہیں آتی. جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے 10 عورتوں کو 10 فضیلتیں دی، وہی 10 دی ہیں. جناب حوا کا بھی ذکر ہے، جناب سارا کا بھی ذکر ہے، جناب مریم کا بھی ذکر ہے، جناب عطیہ کا بھی ذکر ہے، جناب بلقیس کا بھی ذکر ہے، حضرت سلیمان کی بیوی. ہر ایک کی ایک خصوصیت بتائی اور آخر میں کہا میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے اس کو علم کے ذریعے سے ان سب کے صاحب فضیلت بنایا. 5ویں اور 6ویں امام بھی بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، کہتے تھے ٹھہر جاؤ. غلام سے کہتے تھے گھر جاؤ، ہماری دادی فاطمہ زہرا کی کتاب لے کے آؤ. مصحف فاطمہ کھول کے کہتے تھے اس کتاب میں تمہارے مسئلے کا جواب لکھا. امام معصوم یہ علم ما کان و ما یکون رکھتا، شہزادی کے علم کا تعارف. اور زینب شہزادی ہی کی وارث، صبر میں بھی، شجاعت میں بھی، حیا میں بھی، علم میں بھی، ظالم کے مقابلے میں. وہاں فاطمہ زہرا نے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں سے جہاد کیا، تیر اور تلوار کے ذریعے سے نہیں، اپنی شخصیت کے ذریعے سے. تو عیسائیوں نے ہتھیار ڈالے. اور یہاں جناب زینب دربار شام میں جاتی ہیں، زینب کی مظلومیت کو دیکھ کے روم کے سفیر کا عیسائی نمائندہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے. وہاں جناب فاطمہ کو صدق کے مسئلے پہ خطبہ دینے کے لیے ظالم کے دربار میں جانا پڑا، اور یہاں زینب کبریٰ
حق کا بیان کرنے کے لیے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں آ کے خطبہ دینا پڑا. ہر طرح سے زینب اپنی ماں کی وارث. وہاں زہرا اپنے بابا رسول اللہ اور اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے مشن کو بچا رہی ہیں. مباہلے میں رسول کو ضرورت ہے, بچا رہی. مگر زینب کبریٰ جو جہاد کر رہی ہے, یہ جہاد اکیلا نہیں. میرا مظلوم آقا سجاد ہر جگہ بھوکی کے ساتھ, لیکن جگہ جگہ زینب کو اپنے بھتیجے کو بچانا پڑا. زینب محافظ بن کے آ رہی ہے سید الساجدین. میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب تو سنیے, تفصیلی مصائب تو رات کی مجلس میں آئیں گے. آج مجھے صرف اس جملے کی وضاحت کرنا. وہاں زہرا نے بابا اور شوہر کے مشن کو بچایا, لیکن ایسا امتحان زہرا کا نہ ہوا کہ باہر نکل بابا پہ آنے چلنے والے تیروں کو زہرا اپنے ہاتھ سے روکتے. علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی باندھ کے بازاروں میں لے جایا گیا. زہرا کے لیے حکم خدا تھا حجرے میں بیٹھنا. زینب کا جہاد, میں یہ نہیں کہتا زینب جناب زہرا سے افضل ہے معاذ اللہ, زینب کا جہاد تو عجیب تھا. بھائی حسین کے مشن کو بھی بچانا, اپنی مظلومیت کے ذریعے سے مباہلے کی طرح سے عیسائیوں کو مسلمان کرنا, فدق کے واقعے کی طرح سے ابن زیاد اور یزید کے سامنے حق والے خطبے دینا, اور جہاں میرے سجاد پہ کوئی مصیبت آ جائے تو زینب ہی کو آگے بڑھ کے بچانا, چاہے وہ مصیبت مصائب کے حوالے سے ہو یا ظالم کے حوالے سے ہو. اس وقت بھی زینب ہی آگے بڑھی جب 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا تھا, اور ایک بار زینب نے دیکھا میرے بیمار بھتیجے سجاد کا سارا بدن کانپ رہا ہے اور چہرہ زرد پڑتا جا رہا. زینب نے گھبرا کے سوچا میرے بیٹے کی حالت کیسے ہوئی, تو دیکھا کہ سجاد کی نگاہ مقتل میں بے گور و کفن لاشے پہ پڑی. جوان بیٹا جو امام وقت ہے حکم خدا سے مجبور, بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ رہا. کون بابا جس کے بارے میں سجاد کو پتا میرے بابا کو اپنا لاشا بے گور و کفن منظور نہ تھا, میرے لاشے پہ ایک مٹھی خاص پڑ جائے اس کے لیے بنی اسد کے مردوں سے بھی وعدہ لیا, عورتوں سے بھی وعدہ لیا, بچوں سے بھی وعدہ لیا, اور آج میرا مظلوم بابا سب سے وعدہ لیا لیکن لاشا بے گور و کفن پڑا. سجاد کا بدن کانپ رہا, چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے. زینب کبریٰ سمجھ گئی اگر میں نے سجاد کی توجہ کو نہ ہٹایا تو میرا سجاد مر جائے گا. ارے جو قیامت سجاد سے گزر رہی ہے حسین کا لاشا دیکھ کر وہی قیامت زینب پر بھی گزر رہی ہے. مگر زینب کو پتا ہے کہ میری ایک ذمہ داری سجاد کو بچانا بھی ہے. بس ایک مرتبہ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. پھوپھی کے گرنے کی آواز سنی, سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے ادھر ہوئی. لیکن آئے ازادار خواتین, آپ نے آرام سے یہ جملہ سن لیا, ذرا یہ بھی تو سوچئے جب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پہ گرایا, سجاد کو بچانے کے لیے گرایا, تو زینب کی حالت کیا تھی. ارے میرا امام زمانہ ایک زیارت میں کہتا ہے میرا سلام و علی کی اس بیٹی پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ زینب اونٹ سے زمین کربلا پہ گر رہی ہے. میرا سجاد, میں سجاد کی وارث ہوں, میں سجاد کی محافظ ہوں, میں سجاد کی سرپرست ہوں. میں بھیا حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی کربلا سے لے کے دربار شام تک کس نے سجاد کو بچایا. وہ وقت بھی تو آ گیا, یزید کا دربار ہے اور بے حیا یزید شراب پیتا جاتا ہے, شطرنج کھیلتا جاتا ہے, حسین کے کٹے ہوئے سر کے دندان مبارک سے شریر کے ذریعے گستاخی کرتا جاتا ہے. ایک بار سجاد کو دیکھا, کہا کہ من انتا, تو کون ہے؟ انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہا علی, اسے تو کربلا کے میدان میں میری فوج نے مار دیا تھا. کہا وہ میرا بھائی تھا, میں حسین کا وارث زندہ ہوں. کہا اچھا دیکھا کیسا تمہارا بابا مارا گیا اور اللہ نے تمہارے گھرانے کو کیسی ذلت دی. میرا مظلوم آقا سجاد,
جن کے مکمل مصائب تو آپ 3 گھنٹے بعد رات کی مجلس میں سنیے گا. ایک بار تڑپ کے کہتا ہے یزید تو جھوٹ بول رہا ہے, شہادت کے ذریعے میرے بابا کو عزت ملی ہے, ذلیل تو ہوا ہے, ذلیل تیرا گھرانہ ہوا ہے. یزید شراب کے نشے میں ہے. جلاد سے کہا اس گستاخ نوجوان کی گردن کو اڑا دے. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد ایک مرتبہ مرنے کے لیے تیار ہے. کون سجاد کی سرپرست بن کے سامنے آئی؟ زینب آگے آئی. یزید میرا بھیا وقت عاشور کے دن وقت عصر سجاد میرے حوالے کر گیا. جب تک زینب زندہ ہے کوئی سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک بار یزید شراب کے نشے میں چور اے جلاد تو پہلے زینب کی گردن اڑا دے. فضا آگے آئی. اے یزید میری بیوی جب دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تو زینب کو بچانا, میں زینب کی محافظ ہوں. جب تک کہ فضا زندہ ہے کوئی زینب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک بار یزید نے کہا جلاد تو فضا کی گردن اڑا دے. فضا دربار کا رخ کرتی ہے. اے حبشہ کے سرداروں میں تمہارے ملک والی تمہارے سامنے ماری جا رہی ہوں اور تم دیکھ رہے تمہاری غیرت کو کیا ہوا. غیرت بیدار ہوئی. 200 تلواریں نکل آئی. یزید فضا کو کچھ نہ کہنا خون کی ندیاں بہ جائیں گی. آئے زینب کبرا ابھی تک تو سجاد کو بچا رہی تھی, اب دل بھر آیا, آنکھوں میں آنسو آئے. مدینے کا رخ کیا, آواز دی السلام علیکم یا جدہ, اے نانا رسول خدا ذرا یہاں آ کے دیکھ لے, ایک کنیز کی حمایت کرنے والے 200 سردار اور تیری بیٹی قیدی بنا کے کھڑی کی گئی ہے اور زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین جن کی شہادت کی رات شروع ہونے والی اور ان کی سرپرست و محافظہ صاحب عصمت صغرا زینب کبرا کا واسطہ جو مومنات اور خواتین آج کی مجلس میں آئیں انہیں اور بانیان مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کے دلوں کی ساری حاجتیں پوری کر دے. خاص طور پر ان مومنات اور بانیان مجلس, ان کی اولادوں, ان کے گھروں, ان کے گھر والوں, ان کے اصول اور اس کے ذرائع, ان تمام چیزوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا اس مجلس میں جو مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جن کے گھر والے روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما. اگر کوئی اولاد کے کسی مسئلے میں اس کی یہ پریشانی دور فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ظہور ایمان میں تعجیل فرما. اس سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوابی, مرحوم علامہ فیروز حیدر عابدی, تمام مرحوم علماء اور تمام مرحوم مراجع, خصوصاً شہید آیت اللہ باقر الحکیم, مرحوم ڈاکٹر احمد وائلی, آج کی اس مجلس میں جتنی خواتین ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین, بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناقت برحلک, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا, السلام علیک وعلی آبائک الطیبین وابنائک الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا سیدنا یا صاحب العصر والزمان, علمان علمان یا مولانا من فتن الزمان, عجل اللہ تعالی ظہورک وسهل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالۃ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.